नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो अल्लाह ताला का नाम या वहाबू है, अल वहाबू जल्ला जलालुहु है। इसके इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपसे टोटल वज़ाइफ जो है वो काफी सारे इसके वज़ाइफ जिक्र करूंगी। छोटी छोटी वज़ाइफ हैं जो मैं एक वीडियो में आपके साथ जिक्र करूंगी इंशाअल्लाह ताला। इसका माना भी बहुत प्यारा है कि बड़ा फयाज, बड़ा देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। वहाब जो है वो हिबा से निकला है, तोहफा से। तो इसी तरह से यानी जो भी इंसान अल्लाह से मांगेगा अल्लाह ताला उसको खूब अता फरमाएंगे। इस नाम की बरकत, इस नाम के फजाइल बहुत ही ज्यादा हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज ये वज़ाइफ मैं आपसे शेयर करूंगी। इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि कोई भी आपकी जिंदगी से रिलेटेड इसमें वजीफा हो सकता है। तो बहुत से वज़ाइफ इस वीडियो में जमा किए गए हैं, तो इसको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। या वहाबू का जो वजीफा है, वजीफा नंबर 1, वो ये है कि जो भी शख्स इसको रोजाना 7 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएगा तो अल्लाह ताला इसको मुस्तजाबुल दावात बना देंगे। यानी जो भी दुआ वो मुंह से निकालेगा अल्लाह पाक उसकी वो दुआ कबूल फरमाएंगे। क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि वो जो भी दुआ मांगे जिंदगी में अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाए, तो उसको चाहिए कि रोजाना 7 मरतबा या वहाबू पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुल दावात बनाएंगे। वजीफा नंबर 2 जो इस इसम का है वो ये है कि जो शख्स इस इसम को इशा की नमाज के बाद 1414 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला इसके रिज्क में अल्लाह पाक फरागी अता फरमाएंगे। रिज्क बेपनाह हो जाएगा क्योंकि अल्लाह ताला देने वाले हैं, खूब देने वाले हैं। जो अल्लाह ताला से मांगता है तो इसमें जो अकाबिरीन ने, सालिहीन ने जो इसके तादाद मुकर्रर की है तो उसके हिसाब से उनको जो फायदा हासिल हुआ है वो उन्होंने हमसे शेयर किया है। तो 1414 मरतबा ही आप गिन के रख लेंगे, गुठलियों पर गिन लें या आप उस पर काउंटर पे काउंट कर लें या आप तस्बीह पे भी पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद आपने ये पढ़ना है अगर आप रिस्क में फरागी चाहते हैं तो। वजीफा नंबर 3 जो इस इसम का है वो ये है कि जो कोई फक्र फाका से परेशान हो और उसके घर में तंगी हो, तंगदस्ती हो, तो उसको चाहिए कि इस इसम की मुदावमत करे, मतलब हर वक्त पढ़ता रहे या वहाबू या वहाबू या वहाबू, अल्लाह ताला को पुकारता रहे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको ऐसी राहत अता फरमाएंगे कि वो खुद भी हैरान रह जाएगा कि अल्लाह ताला उसको कहां से रिज़्क अता फरमा रहे हैं और अल्लाह ताला उसको ऐसी राहतें नसीब फरमाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिंदगी में, मैंने खुद देखे हैं कि जब उनके हालात अच्छे थे मगर वो अल्लाह ताला ने उनके हालात बदल दिए, और कुछ लोग ऐसे थे कि उनके हालात अच्छे नहीं थे मगर अल्लाह ताला ने उनको राहतें अता फरमाई हैं। और वो वही लोग होते हैं जो अल्लाह के करीब होते हैं। जो अर्श से फर्श पर आते हैं वो लोग होते हैं जो अल्लाह से गाफिल हो जाया करते हैं। तो अल्लाह ताला के इस नाम को हमेशा पढ़ने वाला या वहाबू कहने वाले को अल्लाह ताला राहतें नसीब फरमाएंगे, ऐसी राहतें कि वो खुद हैरान होगा। वजीफा नंबर 4 जो इस इसम का है वो ये है कि जो शख्स चाश की नमाज के बाद सजदे की हालत में, यानी चाश की नमाज अदा कर लेंगे उसके बाद आप सजदे में जाकर 7 मरतबा या वहाबू पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको मखलूक से बेपरवाह कर देंगे। मखलूक के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला मखलूक की मोहताजगी से दूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से अल्लाह ताला उसको अता करना शुरू कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला करना क्या है, चाश की नमाज के बाद सजदे में सिर्फ 7 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। वजीफा नंबर 5 जो इस इसम का वो ये कि जो शख्स रिस्क में फरागी चाहता हो तो चाश के वक्त 4 रकत नफिल नमाज पढ़े, फिर सलाम के बाद सजदे में जाकर या वहाबू 104 मरतबा पढ़े। अगर फुर्सत ना हो तो 50 मरतबा पढ़ ले। यानी अगर टाइम नहीं है तो आप चाश की नमाज के बाद, क्योंकि कारोबारी लोग हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ आप 50 मरतबा पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो फायदा है वो 140 मरतबा पढ़ने पर ही आपको मिलेगा। वैसे भी चाश की नमाज जिस घर में तंगी हो रिस्क की या किसी भी हवाले से, तो उसको उन लोगों को चाहिए कि घर में चाश का एहतमाम जरूर करें। चाश की नमाज की बहुत ज्यादा फजीलत आई है कि ये रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाती है जिस घर में चाश की नमाज का एहतमाम कर लिया जाता है। ये वजीफा बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ 4 रकत नफिल नमाज पढ़ने हैं। सलाम फेरने के बाद सजदे में 140 मरतबा आपने ये पढ़ लेना है या वहाबू पढ़ लेना है। अगर नहीं है फुर्सत तो 50 मरतबा सिर्फ पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस तरह से करने से अल्लाह पाक आपको मालदार कर देंगे। वजीफा नंबर 6 इस इसम का है वो ये है कि कोई भी हाजत है
کوئی بھی ضرورت ہے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ سے یا کسی بھی انسان سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی رات کے وقت یعنی تہجد کے وقت آپ نے گھر کے صحن میں یا مسجد میں، اگر جو لوگ تہجد مسجد میں ادا کرتے ہیں تو مسجد کے صحن میں کھڑے ہو جانا ہے، ورنہ جو لوگ گھر پہ ادا کرتے ہیں تو گھر کے صحن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اکثر لوگ جو فلیٹس وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر کے صحن میں نہیں ہے تو وہ مسجد کے صحن میں پڑھ لیں، اگر ایسا نہیں ہے تو بس آسمان کی طرف وہ اپنی کھڑکی سے بھی آسمان کی طرف کر سکتے ہیں نگاہیں اپنی، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سجدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سجدہ اسی طرح سے کہ جس طرح ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد سجدے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے یا 7 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اندر اللہ پاک آپ کی وہ حاجت ضرور قبول فرمائیں گے، بے شک وہ کسی انسان سے ہو یا اللہ کے ہاں آپ نے کوئی گزارش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت آپ کی 3 دن کے اندر اندر اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ حاجت اللہ پاک آپ کی قبول فرمائیں گے۔ 3 دن نہیں تو 7 دن اس عمل کو لازمی کر لیں، نہایت آزمودہ عمل ہے۔ اس کے بعد وظیفہ نمبر 7 جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر مجھے کمنٹ قرضے کے حوالے سے بہت سی کمنٹس آ رہی ہیں، تو پہلے نمبر پر جو نبوی جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا تھا کہ آپ اگر ہر وقت باوضو رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قرضے کا انتظام غیب سے عطا فرمائیں گے آپ کو۔ تو اس کے بعد جو عمل ہے وہ یا وہابو کا وہ یہ ہے کہ اسے عشاء کی نماز کے بعد 1150 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، یعنی 1150 مرتبہ، 1150 کا مطلب 1150 مرتبہ آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کا قرضہ اتاریں گے، لیکن اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ضرور حامی و ناصر ہوں گے۔ اس کے بعد وظیفہ نمبر 10 جو ہے وہ یہ ہے کہ برکت کے لیے گھر میں برکت کے لیے آپ اس اسم کو الکریم ذوالطولی کے ساتھ ملا کر اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر میں بے پناہ برکت حاصل ہوگی۔ اور ہر چیز میں برکت کے لیے، یعنی کاروبار میں برکت کے لیے، مویشیوں میں برکت کے لیے، کھیتی میں برکت کے لیے، ہر چیز میں برکت کے لیے آپ اس کو یا وہاب الکافیو یا وہاب الکافیو کے ساتھ آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ وظیفہ نمبر 11 جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو کسی بھی میدان میں جا کر دعا کی طرح سے ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اصل بات جو وظائف کے کرنے کے حوالے سے اصل بات جو یقین کی ہے، اگر ہم کوئی بھی عمل جو ہے وہ یقین سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد عطا فرماتے ہیں، کیونکہ انسان کا یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور صرف اللہ کی ذات کو پکارتا ہے، خالص دل سے پکارتا ہے، خلوص دل سے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان سے ناراض ہوتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتے۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں، کوئی بھی مشکل پیش آئے تو اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی طرف مشغول ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ نبوی اعمال کریں، اللہ کے ذکر سے مشغول، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ریلیٹڈ اعمال کریں اور قرآن کریم سے اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ کوشش آپ کی ہونی چاہیے، پھر ہی ہم مسلمان، ہم مومن کہلانے کے قابل ہوں گے، ورنہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کے طریقوں پر آنا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا اور ان طریقوں پر چلنا ہوگا جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور حامی و ناصر ہوگا جب آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں گے۔ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ اعمال ذکر کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھے یاد کریں، کیونکہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، میرا ذکر کریں، میرا ذکر کیا کریں۔ تو یہ جو ہے یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور رحم فرمائیں گے، ضرور آپ پر کرم فرمائیں گے۔ یہ اکابرین نے کیے ہیں، صالحین نے کیے ہیں، مختلف کتابوں میں اس کو لکھا ہے، وہاں سے میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ تو اس پر شک مت کیا کریں، جو بھی تعداد انہوں نے بتائی ہے تو اس کے مطابق ان کو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ جب ایک عام انسان بھی ہوتا ہے
اگر ماں بھی ہوتی ہے، بچہ اس کو بار بار کہتا ہے کوئی بھی بات کہ امی دے دیں امی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے 70 ماؤں کے جتنا پیار کرتے ہیں. تو جب ہم بھی اللہ کو اس کے نام سے پکار کر کہیں گے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے. جب ہمارے دل میں یہ یقین آ جائے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہماری سے مدد ہوگی، تو ایسے ہی ہماری مدد ہوگی جیسے صحابہ کی مدد ہوا کرتی تھی. ڈائریکٹ آسمان سے فرشتے اترا کرتے تھے کیونکہ ان کا یقین اتنا پختہ تھا. ہم میں یقین کی کمی ہے، ہم عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارا اس سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یقین اور شک ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے آپ کو یقین اور شک کو ایک جگہ نہیں بلکہ آپ کو یقین کو ہی لانا ہے اپنے دل میں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور بضرور میری مدد فرمائیں گے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان قریب ہم کمنٹ کے لیے لائیو آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے ہر ہفتے لائیو آیا جائے اور ٹائم انشاءاللہ کمیونٹی میں آپ سے شیئر کر دیا جائے گا کہ کس وقت ہم لائیو آئیں گے، تو اس وقت آپ آن لائن رہیے. انشاءاللہ لائیو آپ کی کمنٹس کے جواب دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.